اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں آج ہم لوگ پڑھیں گے اہل بیت علیہ السلام نہج البلاغہ کی روشنی میں، یعنی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فضیلت اہل بیت میں کیا فرماتے ہیں کہ جس میں نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں مولا متقیان خالق نہج البلاغہ کے کلام کیا ہیں، جمع کیے گئے ہیں ایک حد تک۔ تو کہہ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام نہج البلاغہ کی روشنی میں، کہہ رہے ہیں اب تک ہم قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں اہل بیت کی علمی اور عملی مقام و منزلت سے واقف ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں کیسے واقف ہوئے مولانا؟ آیت تطہیر سے ہم نے منزلت اہل بیت کو جانا۔ حدیث پیغمبر میں کون کون سی حدیث لی ہم نے؟ حدیث سفینہ، امان اور ثقلین سے ہم نے اہل بیت کی مقام و منزلت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اس مقام پر مناسب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و منزلت اور ان کے مقام و مرتبے کو خود حضرت علی علیہ السلام کے اقوال میں تلاش کریں، کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم پیغمبر اور حق و باطل کا معیار ہے۔ صحیح ہے؟ حق و باطل کا معیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جدھر حق ہیں ادھر علی ہیں، جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ صحیح ہے؟ لہٰذا نہج البلاغہ سے مولا کائنات کے کچھ اقوال اس مقام پر نقل کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت میں دیکھیے مولانا، ہم عیش العلم و موت الجہل، کیا معنی ہوگا ہم عیش العلم و موت الجہل؟ کہہ رہے ہیں یہ حضرات علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں۔ لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ، یہ حق کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ حق کے بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 12 امام ہیں، 12 اماموں میں حق کے بارے میں کوئی اختلاف پایا جائے گا آپس میں؟ ہم لا یخالفون الحق، وہ حق کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، ولا یختلفون فیہ، اور حق کے بارے میں کبھی اختلاف بھی نہیں کرتے۔ ہم دعائم الاسلام، دعائم جانتے ہوئے کھمبا، پلر، صحیح ہے؟ ہم دعائم الاسلام، وہ اسلام کے پلر ہیں، اسلام کے ستون ہیں۔ ولائج الاعتصام، ولائج الاعتصام کا معنی کیا ہے؟ یعنی پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے وہ کیا ہے؟ پناہ گاہ ہیں۔ بہم عاد الحق الى نصابہ، انہی کے ذریعے حق اپنے جگہ پر پہنچتا ہے۔ وَإِنزَاحُ الْبَاطِلِ عَنْ مَقَامِهِ، اور باطل اپنی جگہ سے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عظمت اہل بیت کا اندازہ ہوا کہ یہ کبھی کیا کرتے ہیں؟ علم کی زندگی ہیں، جہل کی موت ہے۔
حق کے مخالف ان کو کبھی نہیں پائیں گے. اور اگر کوئی بات حق ہوگی تو اس میں کسی امام میں کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہوگا. اور اسلام کا ستون ہے، یعنی کہ ذریعہ اسلام کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. پناہ اگر کسی کو چاہیے تو کہاں آ کے پناہ ملے گی؟ اہل بیت کے ہیں. علم آدم الاسماء کلہا، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ وہ اسماء کون سے تھے؟ پنجتن کے. تو پناہگاہ ہوئے کہ نہیں؟ عاد الحق الی نصابہ، ان کے ذریعے سے حق اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. مولا کائنات کی حکومت آئی، نماز پڑھی آپ نے تو لوگوں نے کہا ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھی تھی. تو اس سے پہلے جو نماز ہو رہی تھی وہ کیسی نماز ہوگی؟ وَإِنزَاحُ الْبَاطِلِ عَنْ مَقَامِهِ، باطل اپنی جگہ سے، باطل کا اپنی جگہ سے صفایا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں مولانا. کہہ رہے ہیں یہ حضرات علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں. یہ حق کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی حق کے بارے میں ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف ہوتا ہے. اسلام کے ستون اور پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے پرامن پناہ گاہ ہے. لہذا ان کے ذریعے حق اپنی منزل پر واپس آتا ہے، باطل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. چلیے اب اس عبارت کو دیکھ لیجیے مولانا. 1 نمبر کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ نہج البلاغہ خطبہ 239. آئیے دیکھیے مولانا، اس پہ زیر زبر لگا لیے. فَأَيْنَ يُتَاهُ، کیا کہیں گے؟ فَأَيْنَ يُتَاهُ، يُتَاهُ بِكُمْ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ. کیا لکھا؟ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ عِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ وَبَيْنَكُمْ عِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ. مولانا وَهُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَأَعْلَامُ الدِّينِ وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ. لکھنا وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، لسان کی جمع. فَأَنزِلُوهُمْ ہونا میرے ساتھ. بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ. دیکھیں کیا لکھا آپ نے؟ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَرِدُوهُمْ وُرُودًا إِلَيْهِ مِلْ عِطَاشِ.
تو دیکھیں ترجمہ مولانا، تعجب ہے تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، یہ کس کا ترجمہ ہوگا؟ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ، اور تم کس طرح گمراہ ہوتے جا رہے ہو، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ، یعنی تم کس طرح گمراہ ہوتے جا رہے ہو، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت تمہارے درمیان موجود ہے۔ کس کا ترجمہ ہوگا؟ وَبَيْنَكُمْ عِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ، یہ حق کے قائد دین کی نشانیاں صداقت کے ترجمان ہیں، انہیں قرآن کریم کی بہترین منزل پر جگہ دو۔ کیا مطلب؟ ہم عظمت الحق وعلام الدین وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، یعنی صداقت کے ترجمان، صحیح ہے، دین کی نشانیاں صداقت کے ترجمان ہیں۔ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، تو جو قرآن کی منزلت ہے اسی منزل پہ کس کو رکھو؟ انہیں رکھو، اہل بیت کو۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں جگہ دو، اور ان کے پاس اس طرح وارد ہو جس طرح پیاسے اونٹ چشمے پر وارد ہوتے ہیں۔ وَرِدُوهُمْ وُرُودَ إِلَيْهِمِ الْعِطَاشِ، یعنی ان کو ایسے آؤ جیسے کہاں پہ مولانا؟ جیسے پیاسے اونٹ چشمے پہ آتے ہیں، کہ انہیں کس کی پیاس ہوتی ہے، کس کی چاہت ہوتی ہے؟ پانی کی۔ صحیح ہے، اب اس کیفیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جاننا پڑے گا کہ آخر اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے پانی کے پاس آتا ہے تو اونٹ کی ایک خاصیت آپ تو جانتے ہیں، چلیے ابھی ذہن میں آ رہا ہے، ممکن ہے اس طرف امام کا اشارہ۔ اونٹ کی ایک خاصیت کیا ہے کہ وہ روز پانی نہیں پیتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تقریباً صحیح ہے کہ اس کچھ دنوں کا پانی کیا کر لے، اسٹور کر لے۔ 1 ماہ تک کا بھی اگر پانی اسٹور کرتا ہے وہ، تو اس کا مطلب وہ پانی پینے میں کیا لگاتا ہوگا؟ وقت لگاتا ہوگا، آرام سے کیا کرتا ہوگا؟ بیٹھتا ہوگا، صحیح ہے، بیٹھ کے پانی پیتا ہوگا۔ کیا اہل بیت کے لیے کیسے آنا چاہیے ہمیں؟ ایسے جیسے ہمیں ہر طریقے کی ضرورت ہو، ہم پیاسے ہوں، ان کے در پہ آئیں تو وہاں سے اٹھنے کی جلدی نہ کریں، بیٹھے رہیں، زیادہ سے زیادہ علم لے کر اٹھیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کر کے اٹھیں۔ اونٹ کیا کرتا ہے جب صحراؤں میں جاتا ہے اور جب اس کے مالک کو پیاس لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھ کے ہی پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر لیتا ہے، اس کے پیٹ کو چاک کر کے ذبح کرے گا، گوشت کھائے گا، پانی پی لے گا، اس کا اسٹوریج ہوتا ہے پورا۔ پوری تھیلی اس کے اندر خدا بند عالم نے ایسی بنائی ہے۔ تو آپ بھی جب در اہل بیت سے کچھ لے کے آئیں تو کیا کریں؟ دوسروں تک پہنچائیں، اس کا فائدہ پہنچائیں۔ کہہ رہے ہیں ابن ابی الحدید، جنہوں نے کیا کیا مولانا، سنی مصنف ہیں اور نہج البلاغہ کہ انہوں نے بہت بہترین شرح کی ہے۔ کہہ رہے ابن ابی الحدید نے مولائے کائنات کے علیہ السلام کے اس کلام کی شرح میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ امام علیہ السلام کا جملہ اہل بیت کی عصمت پر دلالت کرتا ہے تو اس سلسلے میں علماء کا خیال کیا ہے؟ پھر انہوں نے یہ جواب دیا ہے، ابو محمد بن مطوبہ نے اپنی کتاب الکفایہ میں یہ تصریح کی ہے کیا کہ حضرت علی علیہ السلام معصوم ہیں، اگرچہ ان کی عصمت کو امام ہونے کے باعث ضروری نہیں سمجھتے ہیں، یعنی امام ہونے کے لیے عصمت کا سبب نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ عصمت امامت کی شرط نہیں ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی عصمت مختلف دلائل سے ثابت ہے، اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ امتیاز صرف آپ کو ہی حاصل ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 131۔ اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، جو قرآن کی منزل ہے وہ اہل بیت کی منزل ہے۔ کہا تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اہل بیت کی طرف تمہارے بیچ ہے۔ ہم عظمت الحق، کیا معنی بتایا تھا؟ یہ حق کے قائد ہیں،
صحیح ہے. وعالم الدین، اور یہ دین کی نشانیاں ہیں. وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، اور صداقت کی نشانیاں ہیں، صداقت کے ترجمان ہیں. جہاں قرآن ہے، قرآن کی بہترین منزل جو ہو سکتی ہے اس منزل پہ ان کو رکھو. قرآن کو کیوں رکھا جاتا ہے، مقام و منزل کیوں عطا کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے. اب آئیے مولانا کہہ رہے انظروا، اب اس کو دیکھ لیجئے مولانا، اعراب لگا لیجئے اس پہ زیر زبر. انظروا اہل بیت نبیکم، انظروا اہل بیت نبیکم. فالزموا سمعتهم، کیا لکھا؟ فالزموا سمعتهم واتبعوا اثرهم، واتبعوا اثرهم فلن يخرجوكم من هدى، فلن يخرجوكم من هدى وَلَن يُعِيدُكُمْ. اب یہاں پہ دیکھیے وَلَن يُعِيدُكُمْ، وَلَن يُعِيدُكُمْ فِي رَدًا، فِي رَدًا فَإِن لَابَدُوا فَالْبُدُوا وَإِن نَهَزُوا فَنَهَزُوا وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَتَتَأَخَّرُوا عنهم فتهلكوا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لہذا اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو. کیا ہے مولانا؟ پہلے انظروا اہل بیت نبیکم، سمجھ میں آیا؟ لہذا اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان سے بالکل وابستہ ہو جاؤ. الزموا اہل نہیں، فالزموا سمعتهم، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے بالکل وابستہ ہو جاؤ، انہی کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تم کو ہدایت کے راستے سے باہر نہیں لے جائیں گے اور وہ تمہیں گمراہی کی وادی میں واپس نہیں پلٹنے دیں گے. اگر وہ رک جائیں تو تم رک جانا، اگر روانہ ہو جائیں تو چل پڑنا، ان سے آگے نہ بڑھنا اور نہ گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے دور نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اہل بیت کی منزلت سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح.
کیونکہ وہ تم کو ہدایت کے راستے سے باہر نہیں لے جائیں گے، وہ تمہیں گمراہی کی وادی میں واپس نہیں پلٹنے دیں گے. اگر وہ رک جائیں رک جانا، چلے تو چل پڑنا، ان سے آگے کبھی مت بڑھنا. لیکن امت نے کیا کیا؟ آگے بڑھے کہ پیچھے رہے؟ آگے بڑھنے کی کوشش کی. حسبنا کتاب اللہ کا. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین.